بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باجماعت نماز ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس محلے میں کچھ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اگرچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود بچپن میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، لیکن بچوں کو دیکھ کر حضور غوث پاک مسکراتے تھے اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ دور نہیں گئے تھے، ان بچوں میں سے ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے، بچے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ بچے آپس میں اشارے میں باتیں کرنے لگے۔ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس جماعت میں جو سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے بزرگ سب سے آگے چل رہے ہیں، ان سے کچھ ہمیں فرمائش کرنی چاہیے۔ ان بچوں میں سے چند ایک نے خشیت کا اظہار کیا، یعنی ڈر گئے تو یہ بولے کہ یہ بزرگ ہمیں ڈانٹیں گے نہیں، لیکن ان میں سے کچھ سمجھدار بچے بھی تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بزرگ کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت اچھی اور نیک انسان ہے، چلو ان سے کچھ فرمائش کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تمام بچوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم ان سے اپنی من پسند کی چیزوں میں سے منگواتے ہیں جو بہت میٹھی اور بہت ہی عزیز ہو۔ سب دوستوں کی رائے کے مطابق ان میں سے ایک بچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور والا میری بات سنیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، آپ نے اس بچے سے بہت ہی پیار کیا اور شفقت سے اس کا سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، فرزند تم جو بات بھی کہنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو۔ اس بچے نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے کچھ مانگوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہو بچے تم کیا چاہتے ہو؟ بچہ کہنے لگا، کیا آپ مجھے فلاں جلیبی والے سے جلیبی نہیں لا کر دے سکتے ہیں؟ تو میرا جلیبی کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، میں خود چلا جاتا، لیکن میری باری آنے والی ہے کھیل میں، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا تو میری باری چلی جائے گی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ آپ بغداد کے سب سے بڑے ولی تھے، ولیوں کے سردار تھے، خادمین جو تھے آپ کے نوکر بننے کے لیے، آپ کے کام کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے تھے۔ ادھر وہ بچے آپ رحمت اللہ علیہ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچے کہنے لگا، حضور آپ مجھے جلیبی لا کر دے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور آپ کیوں اس بچے پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر توجہ دے رہے ہیں، اس کو چھوڑیں، آپ چلیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اس کی بات سنی تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس بچے نے مجھے کہا تو میں ہی اس کی خواہش پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے، وہ جو کتنے دنوں سے اداس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے آئیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ تو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس جلیبی والے سے جلیبی خرید لی اور اس نے بھی خوشی خوشی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ اور وہ آدمی تقریباً 70 سال کا تھا اور اس بڑھاپے میں اس کی آنکھوں میں سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میری دعا سن لیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو میری دکان میں قدم لگانے کے لیے حکم فرمایا۔ تو میں کئی دنوں سے آپ کا انتظار میں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے کہ کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، میرے گھر میں فاقوں تک کی نوبت پہنچ گئی ہے، مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر ہے۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے لیکن رزق کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ ایران کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا، اس کو تلاش کیے، میں نے کہا کہ تلاش کر کے میں نے ان کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میرا کاروبار میں ترقی ہو جائے، میرے رزق میں بندش ہے، اس کو ختم ہو جانی چاہیے، تندرست اور تنگ دستی دور ہو جائے اور تندرستی آ جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر مجھ سے دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم پیران پیر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا کہ حضرت میں نہیں جانتا۔ فقیر نے کہنے لگا
کہ حیرت ہے تم پر، یہ بات نہیں جانتے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر اور میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے، لیکن سرکار غوث اعظم حضور غوث پاک جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہی ہو جاتا ہے۔ جب اس اسنا میں حضور غوث اعظم ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور غوث پاک مجھے کہاں ملے گے؟ وہ بزرگ کہنے لگے جیلان میں، اور جس کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں اس کا بیڑا پار ہی ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جلیبی فروش کہنے لگا جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوری جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی، اور آج دیکھیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے آنے سے کیسے نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری زندگی کو آسان فرما دے، مجھے اپنے بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آ گیا، اس نے بھی آ کر یہی کہا کہ حضرت آپ نے اس بچے کو تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبیاں لا کر دیں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لے کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کو جلیبیاں لا کر دی، بس کام ہو گیا ہے، آپ کی ذات اتنی اونچی اور آپ کے کام کرنے والے تو ہم ہیں، آپ ہمیں اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے؟ لیکن حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کام نہیں ڈال سکتا۔ مریدین کہنے لگے حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا ہاتھ سے آپ نے منع بھی فرمایا، انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ پھر جتنی بار وہ بچے آپ رحمت اللہ علیہ کو بھیجتے رہے آپ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے جلیبی لا کر دے دی اور مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ رحمت اللہ علیہ کو دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے جس طرح آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ دیکھو وہ کتنا خوش نصیب بچے ہوں گے جنہوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ لگی ہوئی جلیبیاں کھائی تھی، اور خدا کا فضل ہے ان پر کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زیارت بھی کی، تو آپ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر مسکرا دی اور بچوں کو خوش دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے دل کو اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مریدین سے کہا کہ آؤ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید ابھی تک اس صورت میں، کیونکہ وہ آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو ان کا ذہنوں میں کئی سوال اٹھتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کو پتہ تھا کہ قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا۔ بچے اگر جلیبیوں کی بار بار فرمائش کر رہے تھے اور جلیبی والے کے پاس گئے، اس میں سے کیا اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی؟ چنانچہ پھر ایسا نہیں ہوا کہ بہت جلد ان کو جواب نہیں ملا، بلکہ وہ بوڑھا جلیبی والا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے اپنا سر پر جلیبی کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا اور آپ اور کے مریدین بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص بے حد خوش تھا اور خوش ہی نظر آ رہا تھا۔ جلیبی والا شخص بارگاہ غوثیت میں پہنچا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جلیبی کا ٹکڑا پیش کرتے ہوئے کہنے لگا حضرت آپ کی دعا میں سے تو میری بہت ہی بگڑی بات ہی بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائے تو آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ میرے تمامی معاملات اللہ رب العزت نے بہتر فرما دیے ہیں، تو اس دن سے میری دکان میں برکت ہو گئی۔ یقین جانی اس سے پہلے دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے وہاں پر لوگ ختم نہیں ہوتے، پہلے آتے نہیں تھے اب ختم نہیں ہوتے، یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت ہے۔ جلیبی خریدتے ہیں تو گاہک آ کر اور اس شہر میں اس سے زیادہ عزیز جلیبی ہم نے کھائی نہیں، اس طرح کہتے ہیں میرے ہاتھ کی بنی ہوئی جلیبی کے کھانے کو لوگ اس کو لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میرے رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کی بدولت ملا ہے۔
اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خود بھی جلیبی کو تناول فرمایا، اور وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال تک کوئی بزرگ بھی آ کر ہم سے یہ بات مانگے، ہم سے مانتے ہیں کہ کوئی بزرگ بھی ہم سے یہ آ کر مانگے، وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اس بندے کا بہانہ ڈالتا ہے اور اس کے مشکل حالات کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اس سے سبق یہ ملا ہے کہ ہمیں بچوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، بچوں کی باتیں بھی ماننا چاہیے اگرچہ وہ چھوٹے بھی ہوں، اور دوسری بات یہ بھی آئی کہ بزرگوں کا ساتھ بھی مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دوستوں میں اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔